شاہویر کو اب آہستہ آہستہ اپنے بیٹے زاویار کی یاد ستانے لگی ہے۔ ابھی تک تو وہ مہنور کی محبت کے حصار میں تھا، لیکن اب شادی ہو چکی اور مہنور بھی اس کے ساتھ رہتی ہے تو محبت کا یہ خمار اترنے لگا ہے اور اسے شدت سے اپنا بیٹا زاویار یاد آتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ایمان سے کہیں ایک دفعہ مجھے زاویار سے ملا دے، جس پہ عنبر بیگم کہتی ہیں کہ کس منہ سے میں ایمان سے یہ بات کروں کہ اس کا باپ زاویار کو یاد کر رہا ہے۔ جب تم نے ایمان اور زاویار کو اس گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا تب تمہیں احساس نہیں تھا کہ زاویار تمہارا بیٹا ہے۔ شہریار اپنی ماں سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ضرور ملوں گا، کیونکہ اس کے دل میں اب زاویار کی تڑپ پیدا ہو چکی ہے۔ تبھی وہ ایمان کا پیچھا کرتا ہے اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کس وقت آفس سے نکلتی ہے تو اس سے پہلے ہی آفس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ایمان گھر کے لیے نکلنے لگتی ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمان، میں اپنے بیٹے زاویار سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایمان کو شاہویر پہ بہت غصہ آتا ہے، یوں سرے راہ ایمان کا راستہ روکنا۔ ایمان کہتی ہے شاہویر، ایک تو تمہاری یہ حرکت ٹھیک نہیں اور دوسرا یہ کہ کون سا بیٹا، تم زاویار کے باپ نہیں ہو کیونکہ تم باپ ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہیں کچھ پتا ہے کہ باپ کہتے کسے ہیں؟ جو اپنے بیٹے کے ہر دکھ تکلیف میں ساتھ ہوتا ہے اور جیتے جی کم سے کم اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے تو زاویار کی تمام تکلیفیں اکیلے دیکھی ہیں، تم نے تو اسے گھر سے نکالنے کے بعد کبھی مڑ کے پوچھنا بھی پسند نہیں کیا کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، تو اب کس حیثیت سے تم اس سے ملنا چاہتے ہو؟ اب یقیناً شاہویر ایمان کو دھمکی دے گا کہ اگر تم مجھ سے ایسے زاویار کو نہیں ملاؤ گی تو پھر مجھے کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، جس پہ ایمان بھی اب ڈٹ جائے گی، کیونکہ ایمان وہ پہلے والی ایمان نہیں رہی جو شاہویر کے گھر میں ڈری سہمی رہتی تھی۔ اسے پتا ہے کہ چھوٹے بچے کی کسٹڈی ہمیشہ ماں کو ملتی ہے، بلکہ اگر شاہویر عدالت جائے گا تو الٹا خود ہی پھنسے گا، کیونکہ عدالت تو آرڈر دے گی کہ آپ اپنے بیٹے کو منتھلی اس کا خرچ دیں۔ تبھی ایمان شاہویر سے کہے گی کہ عدالت کے دروازے کھلے ہیں، شوق سے جاؤ۔ اور پہلے جب راحم نے ایمان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا شاہویر سے خلا لینے کا مشورہ دیا تھا تب تو ایمان کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن شاہویر کی ان دھمکیوں اور اس حرکت کے بعد ایمان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس انسان کے ساتھ جتنی جلدی رشتہ ختم کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی یہ رشتہ اب صرف کاغذوں کی حد تک ہی بچا ہے۔ دوسری طرف مہک خود اپنی خوشیوں کو آگ لگانے والی ہے۔ بچے کی خواہش میں پڑھی لکھی مہک عامل بابا کے چکر میں پھنس کے آریان اور اپنے ماں باپ سے لے کے پیسہ برباد کرنے والی ہے، اور یہ پیسہ دراصل مہنور کی ماں مہک سے لوٹے گی۔ عامل بابا کا نام لے کے اسے پتہ چل گیا ہے کہ مہک کی کمزوری اس وقت صرف بچہ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو مہک کے شوہر نے اسے کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ تو مہک کو ہمیشہ یقین دلاتا ہے کہ ہماری محبت ان باتوں کی محتاج نہیں ہے، اور اگر بچے ہونے سے ہی رشتے مضبوط ہوتے تو پھر ایمان اور شاہویر کا رشتہ تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا۔ لیکن مہنور کی ماں مہک کو بہکاتی ہے کہ ابھی تو تمہارا شوہر شاید تمہیں احساس نہیں دلا رہا، لیکن یاد رکھنا کہ جس عورت کے بچے نہیں ہوتے سسرال میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور شوہر بھی آہستہ آہستہ باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ مہک اگر عقل مند ہوتی تو یہی سوچ لیتی کہ یہ عورت جو مجھے یہ سب سمجھا رہی ہے، اس کی تو اپنی بیٹی نے ایک شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی کو اپنی زلفوں کا اسیر بنایا ہے، اور وہ بہو جس نے اس گھر کو سب سے پہلے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، خود کما کے اپنے بچے کو پالنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ بہرحال اب مہنور کی ماں مہک کو چوری چھپے ایک عامل بابا کے پاس لے کے جائے گی، 2-3 ہزار اسے دے گی اور باقی کے پیسے خود اپنے پاس رکھے گی، اور عامل بابا سے اسے کچھ تعویذ دلوائے گی، اور عامل بابا کہے گا کہ تم نے رات کے اندھیرے میں ان تعویذوں کو جلانا ہے۔ اب مہک جب سب گھر والے سو جائیں گے تو چوری چھپے کچن میں آئے گی، اور سب سے پہلا تعویذ ابھی جلا ہی رہی ہوگی کہ پیچھے سے آصف صاحب کچن میں داخل ہوں گے اور سوچیں گے کہ یہ کچن سے عجیب سی اسمیل کیسی آ رہی ہے، اور پھر مہک کو کچھ جلاتے ہوئے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ مہک یہ کیا حرکت کر رہی ہے، جبکہ آصف صاحب کی آہٹ اور آواز سن کے مہک ڈر جائے گی اور
اور جلتے ہوئے آدھے تعویذ کو پھونکوں سے جلدی جلدی بجھا دے گی۔ اب آصف صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ مہک کچھ ایسا کر رہی تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مہک سے پوچھ گچھ کریں گے تو مہک بات ٹال کے وہاں سے چل دے گی۔ لیکن اب مہک کو آصف صاحب سے شدید نفرت ہو جائے گی اور مہنور کی ماں مہک سے کہے گی کہ بھائی تمہارے ہاں اولاد ہو سکتی تھی، لیکن تمہارے سسر نے عین وقت پہ آ کے تمہارا بنتا ہوا کام بگاڑ دیا۔ مہک پھر ایک دفعہ مہنور کی ماں کے پیچھے پڑ جائے گی کہ کیا ہم عامل بابا کے پاس دوبارہ جا کے کوئی اور عمل نہیں کروا سکتے؟ تو مہنور کی ماں سوچے گی کہ بھائی ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے اور ایسے بندے کو لوٹنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی سوچے گی کہ اتنی بڑی رقم کا مہک نے بڑے آرام سے انتظام کر لیا تھا، یعنی کہ اس سے ڈبل رقم کا بھی کہا جائے تو مہک کے لیے انتظام کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تبھی مہک کو لالچ دے گی کہ ٹھیک ہے میں نے عامل بابا کو منا لیا ہے، بڑی مشکل سے مانے ہیں، لیکن اس دفعہ کام ڈبل قیمت کے ساتھ ہوگا۔ تو جادو ٹونے کا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا دلدل ہے جس میں اگر انسان ایک دفعہ گر جائے تو بس اندر ہی دھنستا چلا جاتا ہے، باہر نکلنے کا راستہ ناممکن ہے، اور جادو ٹونے سے آج تک کسی کا کام نہیں ہوا۔ بھائی کوئی اتنا ہی قابل عامل بابا دنیا میں ہوتا تو پھر بارڈر پہ فوجیں جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے ہی بارڈر پہ بٹھا کے کہتے کہ ہمارے ہمسایہ ملک پہ پھونکے مارتے رہو اور ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھو۔ خیر ناظرین، اب ایک طرف تو آریان کی جاب لگ چکی ہے، یہ گڈ نیوز ہے، اور دوسری طرف گڈ نیوز یہ ہے کہ آصف صاحب اور عنبر کا بزنس بھی اب بہت تیزی سے پھیلنے والا ہے، کیونکہ وہی آدمی جس نے آصف صاحب کی دکان خریدی تھی انہیں مشورہ دیتا ہے کہ میرے پاس ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نے ساری زندگی استادی کی گزاری ہے تو اب بھی استادی کریں۔ آپ کے گھر سے آئے کھانے کی ڈیمانڈ تو اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مجھ سے 3-4 اور دکانداروں نے بھی یہی کھانا منگوانے کی بات کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسی مارکیٹ میں ایک دکان لے کے آپ باقاعدہ یہی کام شروع کر دیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ جبکہ آصف صاحب اس آدمی سے کہتے ہیں کہ کام تو میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کام میرے لیے زیادہ آسان بھی ہے اور قابل عزت بھی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو دکان بیچ کے میں نے تینوں بیٹوں کو ان کے حصے دے دیے تھے، لیکن افسوس کہ تینوں بیٹوں نے ہی اپنے حصے ڈبا دیے۔ خیر وہ آدمی آصف صاحب کو جانتا ہے کہ یہ ایک شریف انسان ہے، تو آصف صاحب سے کہتا ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، کاروبار شروع کرنے کا سوچیں، باقی پیسے کی فکر نہ کریں۔ لگتا یہی ہے کہ وہی آصف صاحب کو فی الحال انویسٹمنٹ دے گا، اور جب آصف صاحب اور عنبر بیگم کا کاروبار چمکے گا تو یہ پیسے واپس کر دیں گے، اور لگتا ہے کہ المیر بھی بہت جلد اپنے سسرال اور فبیہہ کی بوتیک کو چھوڑ کے گھر واپس آنے والا ہے۔ اگرچہ اس بوتیک میں المیر کا بھی پیسہ انویسٹ ہوا ہے، لیکن جس طرح فبیہہ کا باپ عمران المیر کی بات بات پہ تضحیق کرتا ہے، اس سے حساب کتاب لیتا ہے جیسے المیر اس کا داماد نہیں یا اس بوتیک میں برابر کا انویسٹر نہیں بلکہ عمران کا کوئی ملازم ہو، تو المیر کی عزت نفس مجروح ہوگی اور وہ یہ سب چھوڑ کے اپنے گھر واپس آنے کا فیصلہ کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے بزنس کو اسٹیبلش ہوتے دیکھے تو انہی سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پہ رکھ لیں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ عنبر اور آصف صاحب کے حالات ایک دفعہ پھر پہلے جیسے بہترین ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔